نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سعودی عرب پر صدی کا تباہ کن حملہ، تیل کے 19 بڑے ذخائر تباہ۔ ایران نے محمد بن سلمان کو ٹریلر دکھا کر چاروں شانے چت کر دیا۔ مقدس مقامات کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھالی، اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کا انجام یہ ہوگا۔ خامنائی کا غصہ آپے سے باہر، ٹرمپ کی ایران پالیسی ردی کی ٹوکری میں جا گری۔ عراق سے لاکھوں امریکی فوج کی جانیں خطرے میں، امارات بحرین کا دفاع اتحادی فوج کے حوالے۔ روس نے بھی میدان میں آتے ہی بڑا دھماکہ کر دیا۔ حالات کشیدہ، ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ٹرمپ 20 جنوری سے پہلے کس ملک کو ایران پر ایٹمی دھماکہ کرنے کا ٹاسک دے چکا ہے۔ نئے امریکی صدر نے ایران کے حق میں کون سا دبنگ اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالات تاریخ کے بدترین موڑ پر آ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عرب ایک طرف ایران اور دوسری جانب روس کے گھیرے میں ہے، جس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جانے سے پہلے مشرق وسطیٰ میں خونی جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی دوسری بڑی وجہ آنے والے جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کرنا بھی ہے۔ 18 نومبر کو ٹرمپ نے اپنے وزراء کے ساتھ میٹنگ میں ایران پر حملے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد نیتنیاہو بھی سعودی عرب کے ایک شہر میں پہنچا، جہاں اس نے محمد بن سلمان سے خفیہ ملاقات کر کے ایران پر حملہ کرنے پر زور دیا۔ ایسے میں روس کی جانب سے کسی بھی خطرناک رد عمل سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے نیٹو افواج کو روسی سرحدوں کی جانب روانگی کا حکم بھی دیا ہے، جو کہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے سعودی عرب اور ایران کی، تو ایران نے دبے الفاظ میں سعودی عرب کو بھی ان تمام حملوں میں ملوث قرار دیا ہے، جن میں ایران کے اب تک 3 اہم ترین شخصیات کو مارا گیا ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کی ایران کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر اور تیل کی فراہمی پر جنگ رہتی ہے۔ ان دو مسلم ممالک کی کشیدگی میں ایک بڑی وجہ شام اور لبنان میں ہونے والی جنگ بھی ہے، جس میں روس کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ دوستو، ان کے حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ایران اس سنگین صورتحال میں اگر سعودی عرب پر انتقامی حملہ کرے تو کس قدر نقصان ہوگا۔ البتہ سعودی عرب ایران کی جنگی صلاحیت سے تب واقف ہو چکا تھا جب حال ہی میں ایران نے سعودی تیل کی کمپنی آرامکو پر ملیشیاؤں سے تباہ کن حملہ کروا کر دنیا بھر میں سعودیہ کی آدھی ترسیل کو معطل کروا دیا تھا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ آرامکو دراصل ہے کیا، اور اس کو سعودی عرب کی شہرت کیوں سمجھا جاتا ہے۔ سعودی آرامکو کی تاریخ سن 1933 میں اس وقت شروع ہوئی جب سعودی عرب اور اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کے مابین معاہدہ طے پایا۔ یہ معاہدہ تیل کے ذخائر کی کھوج اور کنووں کی کھدائی کے لیے ایک نئی کمپنی کی تشکیل سے متعلق تھا۔ اس کے بعد سن 1973 سے سن 1980 کے درمیان سعودی عرب نے آہستہ آہستہ پوری آرامکو کمپنی ہی خرید لی۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سعودی عرب میں وینزویلا کے بعد تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور اس کے ساتھ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ تیل کے معاملے میں سعودی عرب کو دوسرے ممالک پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ یہاں تیل نکالنا بھی نسبتاً سستا اور آسان ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے، جس کی روزانہ 10 ملین بیرل پیداوار ہوتی ہے، اور اس سے 3,56,000 ملین امریکی ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایران نے جہاں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ناظرین اکرام، ایران نے جہاں اعلان کیا تھا وہ اپنے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا، اب ایسی ہی تہلکہ خیز معلومات موصول ہوئی ہیں کہ ایران کی جانب سے سعودی کمپنی آرامکو کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کی ابتدائی تحقیقات میں یہ اشارہ ملا ہے کہ استعمال کیے جانے والے ہتھیار ایرانی تھے، تاہم ابھی یہ پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ حملے کا ذریعہ کون ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ بیان سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے آرامکو کمپنی کی پیداوار میں 50% تعطل آیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، اور سعودی عرب اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ماہرین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیں اور تحقیقات میں شامل ہوں۔ ریاست نتائج کی بنیاد پر تحفظ اور استحکام کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ریاست اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں اور سرزمین کا دفاع اور جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے سعودی تیل تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے دعوے کے ثبوت میں کچھ سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ معلومات جاری کی ہیں۔ سعودی عرب میں بقیق اور خریس کے علاقوں میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں دنیا میں تیل صاف کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ بھی متاثر ہوا ہے۔ دوستو، سنیچر کو ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری یمن کے
حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، جبکہ ایران ان میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ تاہم اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر امریکی حکام نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ ان حملوں کی سمت اور حد دیکھنے کے بعد ان کے پیچھے حوثی باغیوں کا ہاتھ ہونے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے بات کرنے والے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ بقیق میں تیل صاف کرنے کے کارخانے اور خریز میں تیل کے کنووں پر ہونے والے ان حملوں میں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا، تاہم سب اپنے نشانے پر نہیں لگے۔ ایک اہلکار کے مطابق ان مقامات پر 19 اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے مغرب اور شمال مغرب سے کیے گئے، جبکہ یمن سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے باوجود امریکی حکام نے ایران کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کے اس ایٹمی حملے کے فیصلے پر ڈیموکریٹس انہیں پاگل قرار دے رہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ایران پر ایٹمی حملے کے باوجود ان کی حکم عدولی کی جا سکتی ہے، جو امریکہ میں فوجی بغاوت کا سبب بن سکتی ہے، اور آگے چل کر یہی عمل ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، ایسے میں جو امریکی سیاسی نظام کی تباہی کی جانب بڑھتا نظر آئے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس وقت اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایران پر وقت ضائع کیے بغیر ایٹمی حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن امریکی فوج اس فیصلے کے خلاف ہے، کیونکہ امریکی فوجی قیادت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پر قیامت برپا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج ٹرمپ کے حکم کو ماننے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ ان حالات میں روس بھی چوکنا ہو چکا ہے اور روس نے ایران کو اس حملے سے متعلق آگاہ بھی کر دیا ہے۔ دوستو، اسرائیلی انتہا پسند یہودی لیڈروں یہودا گلیگ اور موشے ویگلن کی قیادت میں صہیونی آبادکار بیت المقدس کے مقامات کی کھلی بے حرمتی کرتے رہے۔ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس میں مسلح قابض فوج نے مسجد اقصیٰ کے 1967 کے صہیونیوں کے زیر قبضہ مراکشی دروازے کے ذریعے داخل ہو کر مسجد کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے، اور درجنوں صہیونی شرپسندوں نے یہودی لیڈروں یہودا گلیگ اور موشے ویگلن کی قیادت میں مسجد میں موجود نمازیوں کو زد و کوب کرتے ہوئے اشتعال انگیزی پھیلا کر مذہب کے نام پر فساد کو ہوا دیتے ہوئے جھڑپوں کا آغاز کیا۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں غاصب فوج نے متعدد نہتے فلسطینی مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کر لیا، تاہم صہیونی فوج یہودی آبادکاروں کے جرائم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے انہیں شرپسندی کے مواقع فراہم کرتی رہی۔ خیال رہے کہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکام کی جانب سے یہودی آبادکاروں کو فلسطینی باشندوں کے خلاف ہر قسم کی شرپسندی کی مکمل آزادی ہے، جس کے باعث آئے دن وہ فلسطینیوں کے جانی اور مالی نقصانات کا سبب بنتے رہے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔